بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مسلمان اس وقت پوری دنیا میں مشکلات کا شکار ہیں۔ حالیہ دنوں میں فلسطین اور ایران کے مسلمان ایک طرح سے جنگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں عام ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی غیبی مدد کا وعدہ کیا ہے تو وہ مدد کیوں نہیں آتی؟ یعنی آسمان کی مدد مسلمانوں کے لیے دنیا میں کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوتا؟ مسلمان کیوں بے یار و مددگار ہیں اور ایک لحاظ سے بے موت مارے جا رہے؟ اس سوال کے جواب میں استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کا موقف یہ ہے کہ نصرت الہی یا اللہ تعالیٰ کی مدد کا معاملہ علل ٹپ معاملہ نہیں ہے، اس کا ایک باقاعدہ قانون ہے۔ اس قانون کے تقاضے حرف بحرف پورے ہو جانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی آسمانی مدد کی توقع کی جا سکتی ہے۔ نصرت الہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون سورہ انفال میں بیان ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، اے پیغمبر، ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے۔ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ اس فرمان خداوندی کا مطلب چند نکات میں سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نصرت الہی کا معاملہ علل ٹپ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک باقاعدہ ضابطہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ضابطے کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اس وقت تک اللہ کی نصرت اور مدد کی مستحق نہیں قرار پاتی جب تک اس کے اندر ثابت قدمی نہ ہو، یعنی ثابت قدمی اور استقامت کو اللہ کی مدد کے لیے بنیادی شرط کی حیثیت حاصل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس ضابطے کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جنگ کے لیے ضروری اسباب و وسائل ہر حال میں فراہم کیے جائیں اور محض جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ اس ضابطے کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی قوت دشمن کے مقابلے میں کم سے کم 1:2 کی ہونی چاہیے، یعنی 2 حصے دشمن ہو تو 1 حصہ مسلمان ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ قوت تعداد کے پہلو سے نہیں ہے بلکہ صلاحیت کے پہلو سے ہے، یعنی اگر مخالف کے پاس 100 جہاز ہوں تو مسلمانوں کے پاس کم از کم 50 جہاز ہونے چاہیے۔ اسی طرح باقی چیزوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قوت کے لحاظ سے 1 اور 2 کا تناسب اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کے لیے بیان ہوا ہے۔ اس کے پورا ہو جانے کے بعد صحابہ کے لیے نصرت الہی کی حیثیت وعدہ خداوندی کی ہے جسے ہر حال میں پورا ہونا تھا، مگر جہاں تک بات کے مسلمانوں کا تعلق ہے تو ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اگر 1 اور 2 کا تناسب حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ توقع قائم کر سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد فرمائی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کی مدد بھی فرمائیں گے۔ یہ نصرت الہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، مگر واقعہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ مسلمان اس سے بالکل ناواقف نظر آتے ہیں۔ وہ نصرت الہی کے معاملے کو بالکل علل ٹپ سمجھتے ہیں۔ ان کا تصور ہے کہ اگر وہ اپنی جانیں اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے پیش کر دیں تو اللہ تعالیٰ اسباب سے ماورا ہو کر پردہ غیب سے ان کی مدد فرمائیں گے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس ضمن میں قوت کے تناسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت ان کے نزدیک جذبہ ایمانی اور شوق شہادت کی ہے۔ یہ اثاثہ اگر میسر ہے تو پھر ان کے خیال میں تیر و تفنگ ہو اور گولہ بارود ہو، اس کی اصل میں ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ غامدی صاحب کے نزدیک ہم مسلمانوں کا یہ تصور اللہ کے قانون سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ مسلمانوں کو اس قانون کو سمجھ کر اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے غیبی امداد کی یا غیبی نصرت کی توقع کرنی چاہیے۔